سیرت میلاد کمیٹی کے بانی و صدر انتہائی محترم میرے بھائی اور میرے دوست عرفان صدیقی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے انتہائی مشکور اللہ تعالیٰ یہاں ان کا عبادت میں شمار فرمائے اور ایک اور انتہائی افسوسناک اعلان شان انصاری صاحب جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سیرت میلاد کمیٹی کے بانی سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے یہاں کچھ کمپنی ہوگی اور بھی صاحب بھی اسی طرف جائیں گے اور آج صرف ان کے باقی بتا گئے کہ وہ راستے سے چلے گئے شاہ انصاری صاحب کی طرف اور اس پروگرام کو ختم کرنے کے بعد ہم بھی اسی طرف جائیں گے کہ یہ سانیہ ہمارا مشترکہ ہے۔ قبل اس کے کچن کی زیر صدارت پیر سید دارالحسین شاہ صاحب بخاری چیئرمین کمیٹی آج کا خصوصی خطاب کریں اور آج کا آخری خطاب بطور سربراہ بزرگ چیئرمین امام حسین کونسل ڈاکٹر ظفر بینی صاحب میں سمجھتا ہوں انہاں ملائی کھانے میں گزارش کروں گا بزرگ رہنما ہمارے شروع ملک پاکستان کا انمول آئینہ امام حسین کونسل کے بانی و چیئرمین ڈاکٹر ظفر بینی صدارتی خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وآنا من الحسین۔ اگر شرمائے نہیں تو ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں شکر گزار ہوں علامہ شریف حیدر آغا نجل عباس اور اپنے بیٹے سلطان رضا اور سارے ان کی ٹیم کا کہ آج مضمون میں کربلا کے جانشین کا یوم شہادت یہ پورے ملک میں یہ واحد کام ہے اور ایک منٹ کی دو چار باتیں شمسی صاحب کا کبیر والے نا بسم اللہ شمشیر علی شاہ صاحب مجھے چاہتے ہیں میرے دادا بھی عزیز ہو بات یہ ہے یہ موازنہ کرتے ہیں ابو سفیان اور آل ابو طالب کا۔ میرے غریب خانے پر پیر نصیر الدین نصیر آئے اور انہوں نے ایک شعر میں آغا نجل عباس میں سے بڑی داد دی انہیں پیر نصیر نے اپنے ایک شعر میں میرے گھر کسی شے کا شکریہ ادا کرنے آئے اور انہوں نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا۔ بھائی حسین احمد میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے راستے میں بھی اس شعر کی وضاحت کرنا۔ پیر نصیر نے کہا ضرور مالو جواہر ضرور مالو جواہر امیر شام رکھتا ہے تو کیا ضرور مالو جواہر امیر شام رکھتا ہے تو کیا علم و حکمت کا خزانہ قبضہ حیدر میں ضرور مالو جواہر امیر شام رکھتا ہے تو کیا علم و حکمت کا خزانہ قبضہ حیدر میں ہے۔ حاضرین محترم میرا میں نے کوئی ایکٹیو کردار کو ادا نہیں کیا لیکن پاکستان تحریک کے حساب سے اور وزیر اعظم میرا احترام کر لیتے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست پر وزارت پنجاب کا ایک اہمکانہ حکم کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی پر انہوں نے پورے پنجاب پر زبان بندی کی تھی
کے داخلے پر پابندی لگائی گئی وہ حکم واپس لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ محرم جتنے آرام سے گزرا ہے جگہ اس کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. ہم نے کرونا کے حفاظتی اقدامات پر بھی عمل کیا. اللہ دعا کو نہ کرے باقی دنیا جہاں اللہ نے سلامت رکھے. وہ ہوا یہ کہ اب ایک اس میں رقیہ بی بی جو مجھے پہلی دفعہ دکھائی دیا کہ سنی شیعہ ایک پلیٹ فارم میں اس طرح آئے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کہ ایک تنظیم جو اپنے آپ کو سپاہی صحابہ سے منسلک کرتی تھی وہ اپنی موت خود بن گئی. بہت اچھے بہت اچھے. اور اس کی انتقال پر قرار کے بعد ایک اور شتوکڑی اٹھی ہے کراچی سے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں دفاع صحابہ. ہم دفاع صحابہ واہ واہ بہت اچھے. ریلوی ہوں شیعہ ہوں دیوبندی ہوں حدیث ہوں ایک پلیٹ فارم جناب والا اس دفاع صحابہ پہ پابندی لگائی. یہ سوشل میڈیا کو کہا جائے کہ ان کی خرافات سے دنیا کو دور رکھی اور بعض قوتیں حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان کو اور میری عقیدت ہے جسٹس گلزار ہے مجھ سے پوچھے. ابھی میں افغان گزرا ہوں تو اے پی پی کے لوگ جلوس نکالے ہوئے تھے 1,34,000 بندوں کو اس بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا. میں منکر وکیلوں کی ایک اچھی بڑی تعداد یہاں دیکھ رہا ہوں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ میری بات صدر پاکستان ڈاکٹر طارق رحمانی سے وزیر اعظم عمران خان سے چیف جسٹس گلزار احمد سے پہنچائیں کہ پھر فور اس کا تدارک کیا جائے اور اس بے روزگاری کو نہیں بڑھنے دیا جائے اور اس حکم پہ عمل نہ کیا جائے. اور آخری درخواست یہی کروں گا کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم تو پہلے بھی اتحاد پہ یقین کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں حکومت سے کہوں گا کہ 28 شفر کو وفات رسول خدا میں وفات کا قائم نہیں وصال رسول خدا و شہادت امام حسن سرکاری طور پر منعقد جائے. اور میں اپنے چھوٹے بھائی مسئلے کا بات کرنے سے پہلے تقریر کر دی. علامہ سید اسحاق بخاری